انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانئک، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے. اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی. وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے. حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے. ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی مایوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر.
اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس سورت کا ہو گیا شان نزول۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ، اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی۔ اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کی، اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع۔ اللہ فرماتے ہیں ایک واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال۔ تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا، یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟
اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا. کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. 1 دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا 1 دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر 1 دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئی یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا، ایک شخص بھیک مانگتا ہے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں، بزنس کی طرف لے کر آئیں، یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، میں گیا میں نے تقریر کی، لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے، پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں ہیں، 3.5 ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں، سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا، آج میں نے اتنے روپے کما لیے، میں یہ کرتا، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے، بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور، لیکن ایک چکر نا ہفتے میں 1 دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. ایک دفعہ ایسا کیا کرو، جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست، لوگ آ رہے ہیں، ایوارڈ مل رہے ہیں، اور
تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا والا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آگے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے. یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں. کہ حدیث میں جو آتا ہے نا 73 فرقوں میں سے ایک جنت 72 جہنمی, تو اس حدیث میں فرقے کا نام نہیں بتایا. اگر نام بتایا گیا ہوتا تو سارے وہ نام رکھ لیتے. جیسے جماعت المسلمین نے اپنا نام رکھ لیا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے, تو ہمارا نام کیا مسلم, تو اللہ نے تھوڑی رکھا ہے, تم نے تو, تمہارے اپنے امیر نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سارے وہ والا نام رکھ لیتے. تو حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے تاکہ کسی بھی نام سے ہو, علامت سے اندازہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنم. وہ علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا جنتی کون سا ہے, تو آپ اگر فرما دیتے کہ وہ دیوبندی جنتی ہے تو سب اپنا نام کیا رکھ لیتے, دیوبندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل حدیث جو فرقہ ہوگا وہ جنت, تو ہم بھی مسجد کے باہر بڑے بڑے وہ لگا دیتے, ہم کیا ہیں آج سے اہل حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جی وہ بریلوی جنت میں ہوں گے, تو میری پگڑی کا رنگ فوراً سے پہلے چینج ہو جاتا, یہاں نقش پاک کے نشانات ہوتے, اور ایک پیلی چادر ہوتی, چپل کا رنگ پیلا ہوتا. صلو علی الحبیب, مزہ آتا کہ نہیں آتا, صلو علی الحبیب. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ شیعہ ہوتے, تو یہاں 5 انگلیوں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. کنڈے پہ آپ لوگوں کو میں بلاتا, میں ہر رجب کو کنڈے کا کنڈا نکال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ثابت ہی نہیں ہے, تو کنڈوں کا کنڈا نہ نکالتا میں, بلکہ کنڈوں پہ بلاتا, خود بھی جاتا, اور جو کچھ شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ کر رہا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کی, بلکہ آپ نے علامت بیان کی. فرمایا ما انا علیہ, کیا زبردست حدیث ہے یار, مزہ آتا ہے, یہ معجزہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی, آپ یہ فرماتے جو قرآن پہ چلے گا, تو آج ہر باطل فرقہ دلیل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. غامدی صاحب کے جتنے دلائل ہیں آیتیں پڑھیں گے, وہ جہاں حدیث آئیں گی تو وہ فوراً چینج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قادیانی بھی قرآن سے نکالتے ہیں, جتنے لوگ ہیں نا, کیونکہ اگر قرآن ہی کو نکال دیں گے پھر تو اسلام کا فرقہ ہی نہیں رہے گا نا, کیونکہ وہ فرقے تو اسلام کے میں مسلم کہیں گے نا اپنے آپ کو, تو مسلم کہنے کے لیے بیس تو رکھنی پڑے گی نا قرآن کی. کیونکہ اگر قرآن ہی کو وہ نکال دیں گے فرقے, پھر تو لوگ کہیں گے ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق, پھر تو فرقہ تھوڑی, وہ تو غیر مسلم ہو گیا نا سیدھا سیدھا. یعنی وہ تو جو غیر مسلم جو اپنے آپ کو سیدھا کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں, ہندو تھوڑی قرآن سے دلیل دے گا. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن سے دلائل دیں, فرمایا نہیں, ما انا علیہ, جس راستے پر میں ہوں, و اصحابی, اور میرے صحابہ. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرنا. وہ فرقہ جنتی ہے جو قرآن کی وہ تشریح کرے جو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا. پرویزی فرقہ کیا کہتا ہے؟ نماز سے مراد جو قرآن میں آتا ہے نا, نماز سے مراد ہے گیدرنگ, حج سے مراد ہے اینول گیدرنگ, سال میں ایک دفعہ کی گیدرنگ, اور نماز سے مراد ہے دن میں 5 دفعہ آپ کی میٹنگ ہو فلاح و بہبود کے لیے. تو نماز کی یہ تشریح پیغمبر سے ثابت ہے؟ جب قرآن میں آیا نماز قائم کرو تو پیغمبر نے 5 ٹائم نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ کیا ہو گیا؟ حج کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے کیا ویسے کرنا پڑے گا آپ کو. تو قرآن کی وہ جو پرویزی, قرآن کو اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو,
تو نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف ہے, جو نبی کے خلاف ہے, نبی کے طریقے کے, وہ تشریح بولو نا نہیں چلے گی. آگے اتنا بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ حدیث کو فالو کرتے ہیں, ہر مسئلہ کہاں سے بیان کرتے ہیں, بولتے کیوں نہیں بھائی, ہر مسئلہ حدیث. تو آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي, اور میرے صحابہ بھی اس پر چلتے ہوں. 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی ایک صحابی سے دکھا دے, کوئی ضعیف حدیث دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو, میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے. اور آج دھڑا دھڑ 3 کو 1 کر کے بیویوں کو, حرام بیوی کو کیا کیا ہوا ہے لوگوں نے, حلال کیا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جس پر میرے, اور میں آپ کو بہت سے فتاوی صحابہ کے صحیح سند سے دکھا دوں گا, ایک مجلس میں کوئی 3 دے کر آیا, سب نے کیا فتویٰ دیا, 3 کا. حدیثوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے کیا ہو. میں نہیں کہہ رہا اہل حدیث جہنمی ہے, لیکن اہل حدیث کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے. تو ما انا علیہ, جس پر میں اور میرے, بولتے کیوں نہیں, صحابہ. تو آپ کہو نا میں بس قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, غلط. قرآن حدیث کے ساتھ کس کو ملانا پڑے گا, صحابہ. وہ قرآن و حدیث جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو. اگر وہ صحابہ ہی کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ آپ کی اپنی رائے ہے, وہ قرآن و حدیث نہیں ہے. اپل رائے کو آپ قرآن حدیث کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہو, یا حدیث نہیں ہے, حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. حدیث سے مراد نبی کا اپنا عمل جو تواتر سے ثابت ہو, وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ جو قرآن کی تشریح کر رہے ہو وہ آپ کی اپنی رائے ہے, قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو 3 چیزیں ملیں گی جس میں یہ تینوں علامتیں پائی جائیں گی, قرآن, حدیث اور صحابہ. صحابہ میں صرف اہل بیت نہیں ہے, وہ اصحابی جو میرے ساتھی ہیں. ساتھی کا لفظ بتا رہے کہ چاہے وہ اہل بیت میں ہوں یا نہ ہوں. یہ جو اہل بیت کے ساتھ خاص کر دیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. مگر جب صحابی کا لفظ آئے گا تو چاہے وہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت کے بغیر ہوں. اور صحابہ میں سب سے پہلے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 صحابہ سب سے پہلے ہیں ان میں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو وہ ایسی تشریح جو خلفائے راشدین نہ کر رہے ہوں وہ بھی غلط ہے, خلفائے راشدین اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں وہ بھی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, غلط ہے. تو صحابہ میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے, خلفائے راشدین کا, حضرت ابو بکر کا, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے فیصلوں کا بڑا اعتبار ہے. تبھی ائمہ اربعہ جو ہے نا, چاروں امام, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, حنبل, امام احمد حنبل, انہوں نے صحابہ کے عمل کو بہت فوکس کیا ہے. کوئی حدیث کی ایسی تشریح نہیں کی ہے جو صحابہ کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہو. آج کل لوگ ہیں اٹھ کے بس کہتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے, ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. تو آپ کے وہ اصول ہی نہیں ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں. تو جس میں یہ 2 علامتیں پائی جائیں گی, نبی نے فرمایا وہ فرقہ کیا ہے, جنتی. اب وہ چاہے کسی بھی نام سے, وہ دیوبندی میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ بریلوی میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ اہل حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ 2 چیزوں کو جو لے کے چلے گا, قرآن کے ساتھ حدیث اور عمل صحابہ. پھر ان میں اگر اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ فرقے میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا, صحابہ نبی کی زندگی میں بھی ہوا, نبی نے دونوں کو صحیح قرار دیا. جیسے رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک اور نہ کرنا بھی, کیونکہ یہ جو اختلاف ہے رفع الیدین کا, یہ قرآن, حدیث اور صحابہ تینوں کو ملا کے ہوا ہے. حنفیہ نے بھی قرآن کو بھی دیکھا, حدیث کو بھی اور صحابہ کو بھی. ان کی رائے یہ بنی کہ نہ کرنا افضل. اور جو شافعی ہیں, امام شافعی, انہوں نے بھی قرآن کو بھی دیکھا, حدیث کو بھی اور عمل صحابہ کو بھی. دونوں کے پاس دونوں قسم کے دلائل ہیں. اس قسم کے اختلاف میں ان 72 فرقوں میں داخل نہیں ہوتا جن کے لیے جہنم کی وعید ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس کے اندر رہ کے پھر جتنا بھی اختلاف ہو جائے وہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے, اجتہاد ہے, اس میں دونوں کو اجر ملتا ہے. جو اس سے ہٹے گا تو نبی نے فرمایا وہ بھی 72 فرقوں میں بٹیں گے, اور وہ 72 کے 72 کہاں جائیں گے, جہنم میں. تو یہ نام نہیں بتایا کہ دیوبندی جائیں گے کہ بریلوی جائیں گے, لہذا کوئی یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جنتی اور باقی سارے جہنمی, وہ بھی غلط ہے. کیونکہ دیوبندی تو بر صغیر میں پائے جاتے ہیں, اور کہاں پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عربی تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے, اس کا مطلب مکہ مدینہ تو سارے کہاں گئے جب وہی جہنم میں چلے گئے تو پھر جہاں اسلام آیا تھا. اور کوئی کہتا ہے بریلوی جہنم میں جائیں گے, سوری جنت میں جائیں گے. اگر بریلوی یہ کہتے ہیں تو بریلوی تو اور تھوڑے ہیں مارکیٹ سے بالکل, وہ تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں. باقی میں 12 ربیع الاول کو ملیشیا میں تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ 12 ربیع الاول ہے. تو اس لیے علامت بیان کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ ہمیشہ ہول سیل کے حساب سے رہے گا. وہ 2-4 آدمی نہیں ہوں گے کہ جن کا خیال تھا ہم ہی جنت میں جائیں گے, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, جہنم میں. تو وہ ہمیشہ ظاہرین الحق, حق پر غالب رہے گا.
بڑی جماعت ہوگی وہ جو حق جنتی فرقہ ہوگا, وہ بولتے کیوں نہیں بھائی, بڑی جماعت, وہ 4-5 آدمی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو 4-6 لوگ نہیں ہوں گے. تو عقائد جو ہیں, عقائد اور یہ بیسک چیزیں, یہ جن جن کی بھی چاہے دنیا میں سلفی کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, دیوبندی کے نام سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جن کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے, جنتی. ہاں پھر نبی نے ان کی کچھ, یہ تو ڈیفینیشن ہے, لیکن کچھ ان کی علامتیں بھی بیان کی ہیں. فرمایا کہ وہ لا یزال طائفۃ من امتی, میری امت کی جو حق جماعت ہوگی نا, ان میں ایک خاص بات ہوگی, لڑتی رہے گی. وہ کیا کرے گی, ان عقائد کے حامل لوگ جہاد, بولتے کیوں نہیں بھائی, کرتے رہیں گے. تو آج دیکھ لو دنیا میں جہاد کہاں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے اسلام دشمنوں سے سلو کر کے, بالکل کمپرومائز کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں. یہ ہو سکتا ہے وقتی سلو ہو جائے, لیکن ایک فریق ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا. تو آج امت میں جہاد ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا ہمیشہ سے. مختلف ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, حق اور باطل کی جنگیں ہو رہی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لڑے گا لازمی وہ حق پر ہوگا, یہ نہیں ہے. بعض باطل لوگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ جو حق پر ہے ان میں ایک جماعت لڑے گی لازمی. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے. تو بہت بڑی علامت کیا ہے, سواد اعظم. جو شاذ ہوگا نا امت کے, امت سے ہٹے گا, وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ امت گمراہی پہ, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جو بھی ایسی بات کر رہا ہے نا, کوئی قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہا ہے جو مارکیٹ میں آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہو, آپ علماء کو یہ سنتے ہوئے نہیں پاتے, تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ علماء کی دکانیں بند کر رہا ہے, بلکہ آپ حدیث کی روشنی میں یہ کہو گے یہ اپنی دکان کھول رہا ہے, کیونکہ امت تو گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اتنے سارے امت کے صلحاء, محدثین, فقہا کا جو عقیدہ ہے اور جو ان کی رائے ہے, ان کی تحقیق ہے, آپ اس سے ہٹ کے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لاؤ گے, دیوار پہ پھینک دی جائے گی. تبھی میں ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں, میرے بہت سارے اہل حدیث دوست ہیں جو میرے بیان سنتے ہیں, میں ان سے ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں, چلو آپ حنفی نہیں بنتے نہ بنو, لیکن اتنا اہتمام کر لیا کرو کہ ایسا قول جو چاروں فقہ سے باہر ہو, اللہ کا واسطہ یہ کام مت کرو. قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو نہ امام حنیفہ کی سمجھ میں آئی, نہ امام شافعی کی, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد کی, ایسی کم از کم اس کا تو خیال کر لو, کیونکہ امت صدیوں تک ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتی آئی ہے. تو اتنی بڑی امت اگر غلط ہو گئی تو یہ تو غیر مسلم, ایک تو حدیث کے بھی خلاف ہے کہ حدیث میں آتے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ہنسے گا کہ جب تمہارے جو حکومتیں جن فقہ پہ چلی ہیں صدیوں تک, 1000 سال سے زیادہ یہ چاروں فقہ رائج رہے ہیں, اور اس میں حکومت ہوئی ہے, باقاعدہ خلافتیں چلی ہیں, تو جب تمہارے چاروں غلط ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب تمہارا تو اسلامی یتیم ہے. یہ تو سمجھ میں 1400 سال آیا ہی نہیں کسی کو, اب کون سمجھا رہا ہے بیٹھ کے. تو چند مسائل ایسے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے انتہائی احترام کے ساتھ کہ وہ چاروں فقہ کے خلاف ہیں, جن میں 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ چاروں کے خلاف. عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا, یہ چاروں فقہ کے, بولو بھائی, خلاف ہے. چاروں میں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, کیونکہ یہ تواتر عملی سے چلا آ رہی ہے مسئلہ. چاروں میں ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی ہوتی ہے, بولو 20 رکعتیں ہیں. چاروں میں ہے کہ طلاق اگر معلق کر کے دی جائے تو بھی ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا اگر بیوی کو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. چاروں فقہ میں ہے کہ اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہوگی, قسم کا کفارہ نہیں ہوگا. بعض اہل حدیث کہتے ہیں قسم کا کفارے سے کام چل جائے گا, ایسا نہیں ہے, گھر میں داخل ہوگی تو, اور یہ ریورس نہیں ہو سکتے یہ الفاظ ڈیورس کے. تو اس طرح چند مسائل ایسے ہیں کہ اگر اہل حدیث حضرات اس میں اپنی رائے اجماع امت سے نہ ہٹائیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور امت جو ایک اختلاف, اسی طرح جو ہر قسم کے موضوع پہ مسا کر لینا, کچھ بھی پاؤں پہ چڑھا لیا مسا, یہ بھی نہیں ہوتا. تو کچھ اس کی شرطیں, ہر فقیہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پر کہ مسے پہ جواز کے لیے, اور لگانے کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاؤں دھو, تو اس قرآن سے نکلنے کے لیے دلیل مضبوط ہونی چاہیے. وہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جوربین پر بھی مسا ہے, اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. حدیث میں خفین کو بھی جورب کہا گیا ہے, کیونکہ عربی زبان میں خفین پر بھی جورب کا اطلاق ہوتا ہے. تو آپ حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو پوری امت نے نہیں کی؟ تو وہ تو یہ جو پرویزی لوگ ہیں نا, جو منکرین حدیث ہیں, یہ بھی تو قرآن سے کہیں نہ کہیں نکال لیتے ہیں نا. تو بات صرف قرآن و حدیث سے نکالنے کی نہیں ہوتی, قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرنا جو پوری امت سے ہٹ کرو, یہ تشریح قابل اعتبار نہیں ہے. امت کو درمیان میں لانا پڑے گا آپ کو, امت کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے آپ, کیونکہ امت پہ اعتماد ختم کر دیا تو یہ قرآن پہ اعتماد ختم.
کیونکہ ہو سکتا ہے یہ امت نے قرآن ہی غلط پہنچایا ہو. آپ کہہ سکتے ہو نہیں قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا, تو یہ کس نے کہا؟ یہ بھی تو امت نہیں بتایا نا کہ یہ والی آیت بھی قرآن میں ہے کہ جس میں آتا ہے. تو اجماع امت اس امت میں بہت بڑی دلیل ہے, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے کہ نیا نبی نہیں آ سکتا. اب یہ امت من حیث الامہ معصوم ہے, کیونکہ پہلی امتیں گمراہی پہ جمع ہوتی تھی, نیا پیغمبر آتا تھا. اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اب امت اگر گمراہی پہ جمع ہو گئی تو قرآن پہ بھی اعتماد ختم, بخاری پہ بھی, مسلم پہ بھی, سب کتابوں پہ اعتماد کیا ہو جائے گا؟ ختم. کہ یار ان سے اگر یہاں غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے قرآن نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہو. تو ہمیں ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا بھائی امت میں 2-4 لوگ تو غلط ہو سکتے ہیں, پوری امت غلط ہو جائے یہ میری امت میں ایسا اللہ ہونے نہیں دے گا. تو صدیوں سے جو مسائل اتفاقی چلے آ رہے ہیں نا, تو ان کو کم از کم اتفاقی رہنے دیا جائے. اور ہمارے کسی اہل حدیث بھائی کو ان مسائل میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن حدیث کی دلیل مضبوط ہے, عورت کو چاہیے مردوں کی طرح نماز پڑھے, 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں, تراویح 20 کے بجائے 8 رکعتیں ہوتی ہیں, یہ اجماعی مسائل میں وہ جہاں بھی کوئی بڑے عالم ہو تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لائیو کیمرہ چلا دیں, میں ان سے اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکشن کروں گا. کتنی بڑی بات کر دی میں نے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو قرآن حدیث کو مانیں گے, اماموں کو نہیں مانیں گے, تو چلو قرآن حدیث ہی پہ بات ہوگی. میں بیٹھوں گا آپ کے سامنے, لائیو کیمرہ چلے گا اور ہم لائیو چلائیں گے, لوگ دیکھیں گے کہ دلائل کی دنیا میں چاروں اماموں کا مذہب مضبوط ہے یا آپ کی رائے. 8 رکعت تراویح میں میں ثابت کروں گا کہ یہ صحابہ کا مسلک بولو بھائی نہیں ہے. 3 طلاقوں میں ثابت کروں گا کہ قرآن و سنت سے 3 ثابت ہوتی ہیں. خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو سمٹنے کا مسئلہ ہے وہ بھی میں ثابت کروں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی, لیکن اس میں ہوتا یہ کہ ہر چھوٹا موٹا آدمی اٹھ کے نا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ میں لائیو کیمرے میں آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے تو وہ کسی مشہور آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو مشہور کرا دیتا ہے. کہتے ہیں مناظرہ جیتیں ہاریں چکر میں تو ڈال دیا نا, مشہور تو ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے وہی جا رہا ہے جو مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس میں اصول یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا کوئی ذمہ دار آدمی ہو. اور میں مناظر ہوں نہیں, میں کوئی پھڈے باز نہیں ہوں, میں تو آرام سے محبت سے بیٹھ کے بات کروں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ دلائل کی دنیا میں جو چاروں فقہا کا مذہب ہے وہ کیا ہے, وہ مضبوط ہے. تو عورتوں مردوں کی نماز میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ حدیث نہیں ہے, حدیث اور بہت سارے مسائل میں نہیں ہے, لیکن آپ اجماع امت کی وجہ سے ان کو مانتے ہو. تو یہاں بھی آپ کو اجماع امت کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ عورت کو سمٹ کے نماز کا حکم ہے اور مرد مردوں کی طرح نماز پڑھے. آپ کو اجماع امت کی وجہ سے ماننا پڑے گا. باقی پھر ہمارے اہل حدیث بھائی ایک بات کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی, عورت رکوع یوں کرے گی, عورت دونوں پائیں دائیں طرف نکالے گی. ہر جزیے کا ذکر نہیں ہے. جب سمٹ کے نماز پڑھنا ثابت ہو گیا تو سمٹنے کی تفصیل ہر فقیہ نے اپنے حساب سے بیان کی ہے. اس میں ہر جزیے پر الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی نے کہا سمٹنا اس کو کہتے ہیں کہ پاؤں یوں نکالے, کسی نے کہا سمٹنا اس کو کہتے ہیں. تو سمٹنا ثابت اجماع سے ہوتا ہے, باقی سمٹنے کی کیفیات میں اجماع نہیں ہے. وہ ہر فقیہ ہر مجتہد نے اپنے حساب سے بیان کیا اس کو. آپ تو کہتے ہو بالکل مردوں کی طرح چوڑے ہو کر نماز پڑھے گی, یہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے لیے سمجھا پا رہا. تو جو اجماعی مسائل ہیں اہل حدیث بھائیوں سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ کم از کم, اور الحمدللہ کچھ اہل حدیث اس پر عمل بھی کرتے ہیں. میرے جاننے والے وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے کوئی مفتی اگر فتویٰ دینا اور وہ چاروں فقہ سے باہر نکل رہا ہو اس کو فالو مت کرو. میں نے خود اہل حدیث سے سنا, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ چاروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا, یہ چلو ایک سے غلطی ہوتی ہے 2 سے ہوتی ہے, تو یہ چاروں کی سمجھ میں ہی نہ آئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال 73 فرقوں میں جنتی کون ہوگا, نبی نے علامت بیان کی, نام بیان نہیں کیا. وہ علامت کیا ہے, میرے اور صحابہ کے طریقے پر. جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ بھی اس سے نکل گئے, جو حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی اس سے نکل گئے. کافی ہو گیا, ایک ہی سوال کا جواب بہت ہے, پھر اگلی دفعہ دیں انشاءاللہ. جا سکتے ہیں آپ لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بعد میں بات. انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک ہیلا بیان کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ, اور وہ یہ بیان کیا ہے ہیلا کہ ایک بندہ نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, دوسرا آگے سے گزر جائے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ یوں گھوم کے گزر جائے. تو وہ ہیلا انہوں نے بیان کیا, اس پہ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ہے, لیکن یہ ہیلا بالکل درست ہے. صحیح ہے نا. ہر چیز جب تک آپ کو علم نہ ہو نا, خامخواہ میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ ہیلا بالکل درست ہے. جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے. شریعت میں ہیلے اور تدبیروں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیلے جو بنی اسرائیل کے ہیلے تھے کہ اس سے حرام کو کیا کیا جا رہا ہے, حلال, کہ ہفتے کے دن شکار منع ہے تو انہوں نے کہا جال لگا لو, اتوار کو کریں گے, تو وہ شکار تو ہو گیا نا ہفتے کو, مچھلیاں تو پھنس گئی جال میں. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو ناجائز سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا کام بھی ہو جائے لیکن طریقہ ایسا ہو جو ناجائز نہ ہو. جیسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا. حضرت بلال نے کیا کیا, جو تر کھجوریں تھیں وہ فروخت کی, اچھی کھجوریں, اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں لے لی زیادہ, یا اس کے بالعکس ہوا تھا معاملہ, یہ ہوا تھا, یا خراب کھجوریں دی اور تر لے لی, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن اس طرح کیا کہ ایک طرف اچھی کھجوریں تھیں, ان کے بدلے میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا خراب کھجوروں کا, تو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں اور تر کھجوریں کم. تو یہ جو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں, یہ وہ سمجھے کہ پروفٹ ہے میرا. بھائی جب آپ مہنگی چیز دیں گے تو سستی چیز زیادہ مل جائے گی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا, یہ تو خالص سود ہے. تو آپ نے ان کو ہیلا بتایا جس کا رزلٹ یہی نکلا ہے, لیکن طریقہ کیا ہو گیا, جائز. وہ کیا ہیلا بتایا کہ یہ اچھی کھجوریں بازار میں فروخت کرو, کچھ پیسے آئیں گے, ان پیسوں سے خراب کھجوریں لے لو, وہ اتنی مقدار میں زیادہ آئیں گی. تو رزلٹ تو وہی نکلا نا, لیکن پہلے سود کے طریقے پر تھا, اب تجارت کے طریقے پر ہو گیا. اب یہ ایسی تجارت ہے جس میں سود نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ میں اچھی کھجوریں مہنگی بکتی ہیں, زیادہ پیسے آئیں گے, ان زیادہ پیسوں سے آپ زیادہ پرانی کھجوریں زیادہ لے سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے. اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوا ہو اس کا وہاں سے ہٹنا منع نہیں ہے. صبح شام لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے, تو سب علماء کہتے ہیں اس کے لیے وہاں سے اٹھ کے جانا جائز ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ایک آدمی آپ کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے, آپ وہاں سے اٹھ کے کیا کرتے ہو, چلے جاتے ہو. تو منع نمازی کے سامنے سے ہٹنا نہیں ہے, منع کیا ہے, گزرنا. گزرنا اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے نکلو. تو اب وہ جو الیاس قادری صاحب نے ہیلا بتایا ہے وہ فقہاء نے بیان کیا اور بالکل درست بیان کیا ہے کہ آپ گزرنے کے عمل سے بھی بچ جاؤ گے, لیکن آپ دوسری طرف چلے بھی جاؤ گے, کیونکہ سترا اگر کوئی آڑ سامنے ہو تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے. تو اس کا یہی تدبیر ہے, یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے, یہاں گزرنے کا عمل نہیں ہوا, یہ سترے کا کام دے گا. دوسرا وہاں سے کیا کرے, گزر جائے. اب جب یہ گزر جائے گا تو اس کا گزرنا کیا ہو گیا, جائز. یہ واپس نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ یہاں سے آیا ہے, یہاں سے آ کے اگر ادھر جائے گا تو اس کا عمل بھی کیا کہلائے گا, گزرنا. یہ کیا کرے گا, وہ والا نمازی, وہ والا بندہ جو اس کے آگے سے گزر کے گیا ہے, وہ اس نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. نمازی کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں, اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے. لیے لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے, اس کو بتاتے نہیں ہیں, وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا. تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے, غار کے کنارے پہ, وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھئی بندہ آیا ہوا کوئی. تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا, سو گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال سوئے ہیں. کتنے, 309 سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ, جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا, روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی, تاکہ سورج کی جلن, سورج کی کرنیں ان کو, ان کی اسکن کو خراب نہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے, لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. وہ کیا ہے, لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے, غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو, اس دوران کیا ہوا, وہاں حکومت کا کیا ہو گیا, بادشاہ مر گیا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی, کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں, اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا, کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ
रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्थुम, अल्लाह को पता है भाई कितना सोया, छोड़ो इस बहस में, क्या पढ़ना 24 घंटे या आधा दिन या एक दिन, छोड़ो क्या करना इस बहस। तो ऐसा करो, फबअथू बिवरिकिकुम हादिही इलल मदीना, क्या हुआ भाई, फबअथू बिवरिकिकुम हादिही इलल मदीना, ये सिक्का राइजुल वक्त लेके जाओ। क्या करो, सिक्का राइजुल वक्त, ये राइजुल वक्त मैं खुद लगा रहा हूं क्योंकि आज किसी का निकाह पड़ा है ना जुम्मे में, उसमें लिखा था 1 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त। तो ये पुरानी इस्तिलाहात पता नहीं लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, तो राइजुल वक्त ही है और क्या होगा। बीवी राइजुल वक्त है, दूल्हा राइजुल वक्त चल रहा है, तो सिक्का भी कौन सा होगा, राइजुल वक्त ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सिक्के लेके जाओ, करेंसी लेके जाओ, फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन, और देख कर आओ कौन सा पाकीज़ा खाना है, क्योंकि गैर मुस्लिम रियासत है, हलाल मिलना, इससे पता चलता है कि गैर मुस्लिम स्टेट में रहना बड़ा मुश्किल काम है। लोग यूरोप अमेरिका में जाके जो आए खा लेते, कहते बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, यहाँ क्या हलाल हराम, इतना मुश्किल काम है। नहीं 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 नहीं, आपको तहकीक करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग थे, रमजान नाम था उनका, यहाँ कराची हिजरत करके आ गए थे हिंदुस्तान से। तो जो कोई इस तरह के बड़े लोग मिलते थे ना, जो भी नेक हों, परहेजगार हों, तो मैं उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेता था कि आपने कोई ऐसी कोई वाकया देखा हो, कोई करामत देखी। उन्होंने अपना बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाया। फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान के एक इलाके में जो बलवाई थे ना, जो बलवा करने वाले हिंदू थे, उन्होंने, दहशतगर्दों ने मुसलमानों के इलाकों पे हमला कर दिया। मुसलमान बहुत थोड़े थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे वहीं कहीं मज़ाहिर उलूम के या देवबंद के। मकसद मेरा ये नहीं है कि वो देवबंद के अलावा कोई बुजुर्ग नहीं होता, वो चूंकि वाकया उनका इसलिए, कुछ लोग इस पर भी कहते हैं कि अपने मसलक को वो करना है, वो इत्तेफाक से थे वहां के, तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो वो मकान की छत पे खड़े हो गए और अल्लाह से दुआ मांगने लगे। बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगी उन्होंने कि अल्लाह इन लोगों के शर से हमें बचा ले। तो ये जो वाकया सुनाने वाले थे ना, इन्होंने मुझे खुद बताया, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा कि घोड़ों पे आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और उनके हाथ में बड़ी बड़ी राडें हैं, गजन है, और वो जमीन पे नाजिल होकर उन्होंने उन बलवाइयों के खिलाफ हमला कर दिया, मारा उनको। मैंने जब ये वाकया एक दफा बयान किया तो यूट्यूब पे जब ये वाकया गया तो उस इलाके के जो मुसलमान थे उनके कमेंट्स आए कि ये वाकया यहाँ पर हुआ है और इस गांव में हुआ है। नहीं आई बात समझ में। तो ये क्या है, दुआ मांगने वाले की जो दुआ है ना, उसमें ताकत थी, वो मांग रहा था गिड़गिड़ा के। आपने देखा होगा आजकल हम नमाज़ इस्तिस्का पढ़ते हैं, बारिश फिर भी नहीं होती। उम्र ऐसा ही चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है ना, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि कबूल होती होंगी दुआएं। लेकिन पहले दुआएं नमाज इस्तिस्का की फौरन कबूल होती थी और उनका जाहिर भी कबूल होता था। ये हमने भी अपने बड़ों से भी सुना। मेरी दादी ने, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, खुद बताया, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में जब बारिशें बरसना खत्म हो जाती थी तो मज़ाहिर उलूम से, देवबंद से उलमा की एक जमात निकलती थी, सहारनपुर से, और औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब उनके साथ निकल के मैदान में जाते थे। खुद उन्होंने अपना वाकया सुनाया, कह रहे हम जाते थे मैदान में बोसीदा कपड़े पहन के। नमाज इस्तिस्का में यही है ना कि बोसीदा कपड़े पहन के जाओ, अपने मवाशी को भी लेकर जाओ और शहर से बाहर जाओ और धूप में अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो। तो कहते हम जब जाया करते थे बारिश की दुआ मांगने के लिए, तो इतना यकीन होता था कि बारिश होगी कि तंबू साथ लेकर जाते थे कि जब बारिश होगी ना तो वहां देगे पकेंगी और खाना खाया भी जाएगा, खुशी में खिलाया भी जाएगा। तो वो खाने का सामान घर से लेकर जाया करते थे। और उन्होंने बताया कि हमने खुद देखा है कि नमाज इस्तिस्का के लिए दुआएं हो रही हैं और आसमान पे बादल आए और बारिश बरसना शुरू, और हम सब क्या कर रहे, तंबू लगा के खाना खा रहे खुशी में। ये मैंने खुद सुना। नमाजी थी माशाल्लाह, परहेजगार थी, मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत भी थी वो। ये इसलिए फजाइल सुना रहा हूँ कि भाई उम्मीद है कि इंशाल्लाह झूठ नहीं बोला होगा उन्होंने। वो झूठ क्यों बोलेंगे भाई, उनको कोई पैसे मिल रहे थे। यहाँ हमारे पड़ोस में, यही इसी मस्जिद में सामने एक डॉक्टर साहब रहा करते थे, आपको मालूम होगा, यहाँ एक डॉक्टर साहब रहते थे ना सामने वाले घर में। उनके वाले साहब भी बूढ़े आदमी थे, अल्लाह ताला अगर जिंदा हैं तो और उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मेरे से बड़ी गपशप थी उनकी। मुझे बस ये कहते थे आप इतने पतले क्यों हैं। अब तो मैं थोड़ा मोटा हो गया था, बहुत ही पतला था। कह रहे हैं आप मौलवी हो के इतने बारीक से क्यों हैं। वो ऐसी गपशप में मजाक करते थे। वो थे कुछ जिंदा दिल किस्म के, तो लाहौर के थे, पंजाब के असल। तो उन्होंने भी, उनसे भी गपशप होती थी। उन्होंने भी ऐसे, मैंने उनको बताया कि हमारी दादी से हमने सुना कि माँ हिंदुस्तान में जब जाया करते थे नमाज इस्तिस्का के लिए तो बारिश हो जाती थी। आपने कभी ऐसा देखा? उन्होंने कहा हमने खुद अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने 2 वाकयात सुनाए।
एक इंडिया का, वो इंडिया के पंजाब से उनका ताल्लुक था, कहने लगे कि एक मर्तबा बारिश रुक गई तो हम बारिश के लिए यानी दुआ मांगने के लिए नमाज इस्तिस्का के लिए घर से निकले। सुन्नत यह है कि नमाज इस्तिस्का में आप एक तो आबादी से दूर जाएं, नंबर 2 थोड़े बोसीदा कपड़े पहन के जाएं, सब जाएं, बच्चे भी जाएं, औरतें भी जाएं, मर्द भी जाएं, बूढ़े भी जाएं, सब लोग जाएं और बहुत लंबी दुआ मांगी जाए, बहुत इत्मीनान के साथ दुआ मांगी जाए। तो कहते हैं कि हम जब निकल के जा रहे थे तो हिंदू ये कह रहे थे ये मोसले बारिश बरसाने जा रहे हैं। हिंदुओं को इतना यकीन था, मोसले कहते हैं ना, मोस्टली हिंदू ज्यादातर मोसले ही कहते हैं मुसलमानों। तो कह रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हैं, मोसले बारिश बरसवाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब गए हैं, दुआ मांगी है, इंतहाई शदीद गर्मी। आज नमाज इस्तिस्का भी एयर कंडीशन हॉल में होती है और तोबा वोबा का तो कोई तसव्वुर होता ही नहीं है, कोई गुनाहों से तोबा भी करे। वो तो यही होता है, अल्लाह मैं फिर फिल्म देखूंगा, जैसी बारिश होगी तो मैं क्या देखूंगा जाके। तो गुनाह से तो कुरान क्या कहता है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, गुनाहों से माफी मांगो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो नमाज इस्तिस्का का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगे। तो गुनाहों की माफी का तो हमारे जहन में ही नहीं होता और वो इमाम पे डाल देते हैं जो बेचारा दुआ मांग रहा है ना कि इसकी वजह से कबूल नहीं हुई। वो तो अच्छे इखलास से मांग रहा होता है। मस्जिद का इमाम जो है वो पब्लिक में ऐसे ऐसे माशाल्लाह बदमाशों की कसरत होती है, कोई बहन की विरासत खा के बैठा है, कोई यतीम का माल दबा के बैठा हुआ है। चलो अब दबा लिया, माल खा लिया, अब तोबा तो करना कि अल्लाह मैं वापस दे दूंगा, वो नहीं होता। अल्लाह मैं कहत से मर जाऊं, बारिश ना हो कोई मसला नहीं है, मैं मर जाऊंगा कहत से, मगर मैं बहन का प्लॉट वापस बोलो भाई नहीं करूंगा। तो फिर कहां बारिश होगी मेरे भाई। अल्लाह कह रहे हैं तुम बदमाशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि हम गए, हमने दुआ मांगी और वो जो हमारे इमाम साहब थे इंडिया में, कोई जालंधर या कोई लुधियाना का वाकया है, कह रहे वो सर्दे में गए हैं और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी थी कि वो हमारी कमर जो है ना धूप की वजह से ऐसा लग रहा था जल जाएगी है। मगर इमाम साहब जो सर्दी में जाके रोए हैं और पब्लिक को रुलाया उन्होंने कि अल्लाह जब तक बारिश बरसेगी नहीं यहां से हम हिलेंगे नहीं। ये अब देखें, जिसको इत्मीनान होगा वो इतनी देर तो सर्दी में पड़ा रहेगा, वरना वो कहेगा यार कुछ होने वाला तो है नहीं, खाम खामे कमर जला के आ जाओ। कह रहे हैं वो उन्होंने गिड़गिड़ाए हैं, वो ऐसा गिड़गिड़ाए हैं और कमर हमारी जल जल के लग रहा था कि वो खराब ही ना हो जाए। और फिर उन्होंने मुझे अब खुद सुनाया वाकया, कहते हैं हमने देखा कुछ देर हुई है, उसके बाद गहरे बादल आए हैं और वही बारिश बरसना शुरू हो गई है। और कह रहे जब तेज बारिशें हुई हैं तो हम जब वापस आ रहे तो हिंदू हंस रहे और कह रहे थे ये मौसले बारिश बरसवा के आ रहे हैं। हिंदुओं को भी यकीन होता था ये मौसले बड़े तेज हैं। आज का जो मौसला है मेरे भाई हम जैसे नालायकों पर मुश्तमिल है, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अल्लाह कहते तुम्हें यकीन नहीं है, तू पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, उधर तवज्जो। मैं तो देखा है दुआ मांगते मांगते ना जेब में चेक कर रहे होते कितने पैसे पड़े हुए हैं, चाहे 5,000 का तो है ना, वो खराब तो नहीं हुआ। हाँ भाई आमीन, फिर वो आमीन, फिर वो थोड़ी देर में यहाँ खो जाएगा, फिर उधर खो जाएगा। 10 काम हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो ये कैसे हिसाब चलेगा मेरे भाई। तो दुआ कबूल होती है, बाज दफा ऐसे होती है जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से भी होती है कि उधर मांगी और उधर अल्लाह ने बारिशें बरसाना शुरू कर दी। और बाज दफा दुआ ऐसे कबूल होती है, अच्छा कुछ करके दुआ मांगो तो ज्यादा कबूल होती है, कुछ अल्लाह के लिए किया हो ना। जैसे हदीस में आता है 3 आदमी गार में बंद हो गए, बड़ा जबरदस्त वाकया है वो हदीस में। गार में गए थे, ऊपर से पत्थर लुढ़का और गार का मुंह बंद, अब निकलने का रास्ता ही नहीं और उनको कोई आवाज भी नहीं बाहर जा सकती, फोन वोन तो होता नहीं था पहले। तो अब उनको यकीन हो गया कि अब हमारा अंजाम सिवाय मौत के कुछ नहीं है, इसमें तड़प तड़प के मरना ही और कुछ नहीं होगा। तो तीनों ने कहा कि भाई देखो अल्लाह को अपने किसी अच्छे अमल का वास्ता दे के दुआ मांगो। हम में से किसी से कोई जिंदगी में अच्छी नेकी हुई हो जो आप समझते हो कि बहुत अच्छी नेकी है, तो उस नेकी का अल्लाह को वास्ता दे के दुआ मांगी जाए। तो मशहूर हदीस है, जल्दी जल्दी मुकम्मल करता हूँ। एक ने कहा अल्लाह मैं बकरियां चराता था, घर आया, अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले मैंने कहा वालदैन को पिलाऊंगा, वालदैन सो गए थे, तो सारी रात सिरहाने उनके सिरहाने खड़ा रहा था मैं सर के पास। इनको जगाऊंगा भी नहीं कि नींद खराब हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि पहले बच्चों को पिला दूं, पहले माँ बाप बाद में अपने बच्चे। पूरी रात प्याला लेके सर के किनारे खड़ा रहा, जब सुबह उठे तो फिर उनको पिलाया, उठा भी नहीं रहा,
वालदैन की खिदमत कितनी बड़ी नेकी है। देखो, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़स्रिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही फ़क्शिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही। ए अल्लाह, अगर मैंने ये तेरे लिए किया था और तुझे ये मेरी नेकी पसंद आ गई है, तो आज जिस मुसीबत में मुब्तला है अल्लाह, उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। कैसी अल्लाह की कुदरत, वो पत्थर हिलाए अपनी जगह से। पता चला मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत बड़ी बड़ी चट्टानों को अपनी जगह से हिला देती है बगैर किसी वजह के। इतना बड़ा अमल है ये। आज तो बर्दाश्त नहीं होता है, ना बाप की डांट बर्दाश्त होती है, ना माँ की डांट बर्दाश्त होती है। देखो, अल्लाह चाहते पूरा पत्थर हिला देते, लेकिन अल्लाह ने कहा कि सबका अमल सामने आ जाए ना, तो अल्लाह ने थोड़ा सा हिलाया पत्थर के, अभी हल्की सी हवा आए बस, है भाई, ताकि बाकी दो की नेकियां भी सामने। वैसे तो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह चाहते तो हटा देते ना पत्थर। दूसरे ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अपनी चचाजाद बहन पे आशिक था, उससे जिना करना चाहता था, वो मौका नहीं देती थी, बहुत सख्त इश्क वाली मोहब्बत थी, बिलाखिर कहत पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो मेरे पास आई रोटी के लिए। तो मैंने उससे कहा, एक शर्त पे तुझे राशन दूंगा कि तू मेरी हराम ख्वाहिश को पूरा कर। और बिलाखिर मुझे उस पर कुदरत हुई। जब मैं जिना के, वो मजबूर हो गई बेचारी, जब मैं जिना के बिल्कुल करीब पहुंच गया, तो उसने मुझे, अल्लाह तेरे अजाब से डराया, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुद्दल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़ी, कि तू ये काम कर तो रहा है मगर तू अल्लाह से डर। अल्लाह, मैं इस हालत में कि मुझे उस पर मुकम्मल कुदरत हो चुकी थी और मैं अरसे से तलाश में था कि ये मेरी दस्तरस में आए। आज जब मुझे मौका मिला और बिल्कुल करीब पहुंच गया जिना से, तो इसने मुझे कहा अल्लाह से डर। तो अल्लाह, मैं तेरे खौफ से पीछे हट गया। इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक, ए अल्लाह, सिर्फ तेरे लिए किया था, अगर तू इस अमल को कबूल करता है तो आज जिस मुसीबत में मुब्तला है उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है, पत्थर मजीद थोड़ा सा लुढ़क गया, और क्या है कि धूप भी आना शुरू, हवा भी, लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे, क्योंकि अल्लाह तीसरे का अमल भी सामने लाना चाहता था। तीसरे ने कहा, अल्लाह, मैं फलां शख्स के पास मजदूरी किया करता था, मजदूरी छोड़ के चला गया। एक मजदूर था मेरे पास, मजदूरी लिए बगैर वो चला गया, तो उसकी जमा पूंजी से मैंने कारोबार किया, बहुत कारोबार बढ़ गया। बहुत अरसे के बाद वो आया, तो उसने कहा मेरी जो मजदूरी थी दे दो। तो मैंने कहा, भाई तेरे पैसे से मैंने ये बिजनेस किया, ये सैकड़ों ऊंट, गाय, बैल, बकरियां, ये सब तेरी हैं। वो भी ऐसा नींबू नचोड़ कम बगत सारी चीजें उठा के ले गया वो। इतनी मामलात में आजकल कौन साफ होता है कि भाई तुम्हारे पैसों से किया तो ले जाओ। तो वो भी ले गया, तो मैंने भी दे दिया। मैंने कहा, अल्लाह, मैं हराम का निवाला न जाए मेरे पेट में। तो अल्लाह, अगर मैंने तेरे लिए किया था तो जिस मुसीबत में मुब्तला हूँ उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है, पत्थर मजीद लुढ़का है, फ़ख़रजू यमशून, बड़े आराम से बाहर निकल गए। तो देखो, इससे पता चलता है अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी दी हो तो फिर दुआएं ठा करके कबूल होती हैं। जो लोग बैंक की मुलाजमत छोड़ देते हैं, बड़ी कुर्बानी है, उनकी दुआएं बहुत तेजी से कबूल होती हैं। दाढ़ी रखने का माहौल नहीं है, लेकिन आप रख लो अल्लाह के लिए, दुआएं इंशाअल्लाह तेजी से कबूल होना। बोलो ना भाई, क्या जा रहा है? बोले, क्यों कबूल होती है भाई? सारा दिन अल्लाह के लिए, सारा दिन अल्लाह के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, तो अब अल्लाह कहते हैं तूने मेरे लिए कुर्बानी दी, अब तू मांग, जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। हज में दुआएं क्यों कबूल होती हैं? 6-7 लाख रुपए आपके खर्च हुए, आप इतनी दूर गए, आपने वहां धक्के खाए, तो अरफात के दिन ऐसी दुआएं कबूल होती हैं। हदीस में आता है, शैतान खाक सर पे डालता है कि आज मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। लेकिन हमने देखा है अरफात में भी दुआएं नहीं मांग रहे लोग, वहां भी एक इज्तिमाई दुआओं का माहौल बनाया हुआ होता है, एक आदमी बैठा हुआ सब आमीन आमीन लगा रहे। भाई वहां तो कम से कम कुछ जाके कुछ अलग से अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग लो, दिल लगाओ उस दुआ में। दुआएं कबूल होती हैं सफा मरवा की पहाड़ियों पर। वहां हजरत हाजरा ने एक अमल किया था ना, कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि एक ऐसी जमीन ना जहां घास का तिनका, वहां अल्लाह के लिए कुर्बानी देकर अपने बच्चे के साथ रहना शुरू किया। और फिर आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से, बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है, पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से शिकायत नहीं कर रही कि अल्लाह तूने तो मुझे मरवा दिया, कहां लाके मेरे शौहर ने मुझे डाल दिया। भाग रही है इधर से उधर, उधर से इधर। कैसा अल्लाह की रहमत को जोश आया कि मेरे लिए कुर्बानी दी, अब मैं तुझे जाया नहीं होने दूंगा। ऐसा चश्मा पानी का पैदा कर दिया, हजारों लाखों करोड़ों हाजी अब तक सैराब होते चले आ रहे, वो चश्मा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो सफा और मरवा की पहाड़ी पर जब आप सही करते हैं, उलमा कहते हैं, हदीस से भी साबित है, वहां लंबी लंबी दुआएं मांगनी चाहिए खड़े होकर, क्योंकि ये वो मौका है जहां आपने तो कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अल्लाह की एक बंदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी, तो दूसरे की कुर्बानी को भी इंसान कैश करा सकता है। तो कुछ करने के बाद जब मांगा जाए तो कबूलियत का इम्कान
بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں, کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی, اللہم ارزقنی حبک اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوتا لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے پیارے الفاظ سکھائے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے, میرے دل میں کیا کر دے, اپنی محبت ڈال دے. وحب من ینفعنی حبہ عندک, اور ان لوگوں کی محبت بھی یا ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ جن سے محبت کرنے سے تیری محبت میں مزید ترقی ہو جائے. ایسی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ ان کی محبت کا فائدہ ہو آخرت میں اور تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. جیسے والدین کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. علماء کی محبت, نیک عمل کی محبت. اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں عطا کی ہیں تو فجعلہ قوتا لی فیما تحب, تو ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اپنی محبت میں اضافے کا. یعنی وہ مجھ سے چھیننا نہیں وہ چیزیں, بلکہ ان کا استعمال اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے کہ وہ دین میں اور ترقی کا ذریعہ بننا. جیسے کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, تو یہ مال اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. وما زویت عنی مما احب, اور جو میری محبوب چیزیں تو نے مجھے نہیں دی, میں چاہتا تھا لیکن نہیں ملی, تو ان کا نہ ملنا تیری محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. کیسے عجیب الفاظ ہیں دیکھو. اور یہ کس نے بتائے, ایک امی نے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہی ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی, آپ کی پسند کی کچھ نہیں ملیں گی. تو اللہ جو پسند کی چیزیں مل گئی ہیں ان سے بھی آخرت میں ترقی ہو جائے, جو نہیں ملی ان کا نہ ملنا آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. ہر چیز گھوم کے کہاں آ رہی ہے, اللہ کی ذات کی طرف. تو بھائی رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں, کچھ وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روز ایک وقت اللہ سے تفصیل سے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے معمول بنائیں اپنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت, وہ سب سے افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ. اگر اس ٹائم نہ ہو سکے تو جو وقت آپ کو ملے, لیکن مانگنا ضرور ہے. اور یہ یقین کر لینا ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ محروم نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا یستحیی, اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے, ان یردہما خائبین, کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ اس کو خائب و خاسر واپس لوٹائے. اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے. تو وہ قبول ہوگی, یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیں گے, یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. وہ نعم البدل عطا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, نعم البدل کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ نعم البدل ہے. اور بعض دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اللہ آپ سے ٹال دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفا دے دے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ دوسرا بھی مرنے والا تھا, وہ دوسرے پر بیماری حملہ کرنے والی تھی, اللہ نے اس کو حملے سے روک لیا. کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن اس مانگنے سے جو مقصد تھا وہ مقصد مل جاتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی آئی, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ وہ پریشانی ٹال دے, اللہ نے وہ پریشانی تو نہیں ٹالی, لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا وہ دل کی پریشانی کو دور کر دیا. تو مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے آپ مانگ رہے تھے اللہ غربت دور کر دے, تو غربت کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے نا, اللہ نے ٹینشن دور کر دی, تو پیسے سے مقصد ہے. وہ غریب مگر مزہ ویسے آ رہا ہے جیسے مالداروں کو آتا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں یار. ہو غریب مگر اندر سے دل کیا ہو گیا, مالدار ہو گیا. سکون وہ ملے گا جو اللہ نے مالداروں کو بھی عطا نہیں کیا ہوگا, ویسا سکون مل جائے گا. آپ بیماری میں دعا مانگ رہے ہو اللہ شفا دے دے, شفا تو نہیں ملی مگر اسی بیماری پر اطمینان نصیب ہو گیا جو ایک صحت مند آدمی کو ہوتا ہے, صبر نصیب ہو گیا, اور کچھ نہیں. تو آخرت کے میں اللہ کے بینک میں یہ دعا کیا ہو جاتی ہے, جمع ہو جاتی ہے, اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ دیکھے گا اپنے عمل کو قیامت کے دن, اے اللہ یہ اتنی ساری چیزیں میرے لیے گفٹ, یہ کیا,
اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو آخرت کے لیے ہم نے اسٹاک کر دی تھیں. وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو میرے بھائی اہل اللہ اس لیے مانگتے ہیں. اور دیکھو ایک آخری بات کہ قبول نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دیکھو جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواؤ. جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ وہ پوری کرتے ہیں. اب آپ نے جب ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب تو ڈاکٹروں کے حوالے ہے, یا وہ علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو ابھی ان کا ہیڈیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا. تو مسلمان جب اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دے, معاملے اٹکے ہوئے آپ نے اللہ کے آفس میں فائل جمع کرا دی کہ میں نے اپنا کام کر لیا, گڑ گڑا کے دعا مانگ لی ہے, تو مسلمان کو بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اب اللہ کے حوالے ہے, وہ قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو وہ انشاءاللہ اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ میرے حق میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اپنے بند. تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہ دعا قبول ہو تو بھی ٹھیک ہے, قبول نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو دعا سے مسلمان کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے.